बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों जो एक अहम तरीन खबर पाकिस्तान की सतह पर ज़्यादा जिसको पजीराई मिली और जिस पर ज़्यादा बात हो रही है वो यही थी कि पाकिस्तान में हुकूमत वक्त ने बिजली के नरखों में कमी कर दी है, जिसके बायस ज़ाहिर है न सिर्फ ये कि तिजारती सरगर्मियों के हवाले से बल्कि ज़ाहिर है जो घरेलू सारफीन हैं उनमें भी किसी हद तक इत्मीनान या उनको एक रिलीफ महसूस हुआ। लेकिन सवाल उठाने वाले सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिलीफ मिला है क्या ये कलील मुद्दती है या तवील मुद्दती है, क्योंकि जिस मुल्क का बजट IMF के कहने पर बनता हो, जिस मुल्क के हालात और मकासद जो हैं वो IMF की डील के तहत या मातहत चलते हों, वो इस तरह के फैसले कैसे ले सकता है। लेकिन ये याद रखने की बात है कि मार्च के मेरा ख्याल है वस्त की बात है, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस या तेल की कीमतें कम हो रही थी तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें नहीं कम की गई बल्कि लेवी बढ़ा दी गई। तो हुकूमत ने एक दूसरा पैंतरा पकड़ा जिससे वो बड़ी हद तक अपने खजाने को भर रही है। सवाल ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट से अगर उठाएं इंटरनेशनल अरीना की खबर उठाएं तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया है मुख्तलिफ ममालिक पर, तो सवाल ये उठाया जा रहा है क्या अमेरिकी सदर तिजारती जंग की जानिब बढ़ रहे हैं या नहीं। ये वो अहम तरीन नुक्ते हैं जिस पर हमने बात करनी है और सबसे अहम नुक्ता जिस पर आज हमने जरा खुलकर डिबेट करनी है वो ये कि पाकिस्तान का हर ही हुक्मरान हमें ये कहते सुनते दिखाई दिया कि मुल्क जो है वो इस बार पटरी पर आ गया है और मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। इस सब के पीछे या तो वो सारे गलत हैं या वो सारे सही हैं, लेकिन मुल्क की मईशत बहरहाल किस हद तक बेहतर है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी। उनसे आज हमने वक्त लिया है। शब्बर साहब थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। सबसे पहले शब्बर साहब अपने मुल्क से ही शुरू करते हैं मामला, फिर ज़रा पड़ोस में भी चलते हैं। ये बताइए कि मौजूदा जो रिलीफ है 7 रुपये समथिंग का विच इज़ 91 आई थिंक बिजली की कीमतों में, ये आपको कितना बड़ा रिलीफ लगता है? देखिए हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये एक रीजनेबली बड़ा रिलीफ है। अच्छा ओके ओके। दूसरी बात आपने बात की, ये पॉसिबल नहीं है कि आज के हालात में आप रिलीफ को अनाउंस करें विदाउट द कंसेंट ऑफ IMF। इंडीड। तो ये बात आप एक्सेप्ट कर लें कि ये IMF के कंसेंट से हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ थोड़ा सा इसको और थोड़ा रिवाइंड करें तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें IPP की रीनेगोशिएशन में मुख्तदर हलकों ने सपोर्ट किया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एडमिट किया उन्होंने इस चीज़ को। हाँ, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट प्लस पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये डिसाइड किया कि हमें IPP के साथ हैंडल करना है, सही है, उसका जो भी इफेक्ट हो करना है और उनसे ये प्राइसेस कम करानी हैं। ओके ठीक है, आपको उसके मेथड पे झगड़ा हो सकता है, उसकी डिग्री में झगड़ा हो सकता है, मगर ये कंसेंसस से कम कराया गया। ठीक हो गया। और वो कम हो गया और उसकी वजह से ये सारा ये चीज़ आई है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ये आगे कर दूं कि IMF का इस बारे में स्टांस बड़ा सिंपल है और वो ये कहते हैं कि जी हम बिजली की कीमत आपने जो मर्जी रखनी है रखें, ठीक हो गया, मगर आप बिजली पे सब्सिडी नहीं देंगे। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है। वो कहते हैं कीमतें आपकी हैं, आप जिस तरह चाहें रखें, मगर आप बिजली पे सब्सिडी नहीं देंगे और कुछ सेक्टर को तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। ठीक है, तो अब जब गवर्नमेंट, आपने बड़ी अच्छी बात की, जब उनको थोड़ा फाइनेंसेस मिले फ्रॉम द ऑयल सेक्टर तो वहाँ से उन्होंने उस पैसे को बिजली की तरफ कन्वर्ट किया है, क्योंकि तो वो उस तरह से पॉलिटिकल एडवांटेज हो जाता है कि पेट्रोल का इफेक्ट वो नहीं आता जो बिजली का इफेक्ट आता है। तो ऑन अ ओवरऑल बेसिस ये जो क़दम उठाया है गवर्नमेंट ने, ये एक करेक्टिव क़दम है, मैं इसको एक अच्छा क़दम कहता हूँ और ये एक पाकिस्तान की सिम की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक पहला कदम है। इसमें मगर जो हमें जो चीज़ इसका जो नेगेटिव पहलू है, वो नेगेटिव पहलू कह लें या इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जब आपने IPP से रीनेगोशिएट किया है तो क्या आप आइंदा पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करेंगे? मेरा सवाल यही था, 2 सवाल थे, आपने अच्छी तरफ नुक्ता लिया है। एक तो देखें आपके IPPs के साथ मुआहदे थे जिसको आपने नेगोशिएट किया, चीज़ों को बेहतर कर लिया, ठीक हो गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे मुआहदे हैं जिस पर काम हो रहा है और कितना होगा कितना नहीं ये वक्त बता देगा। अब 2 नुक्ते हो गए, इन्वेस्टमेंट
कैसे आएगी, क्या वो नहीं, कैसे नहीं, क्या वो दोबारा आएगा, क्या वो दोबारा आएगा, वही सवाल, इसको इस तरह कर लें। दूसरा ये कि अगर आईएमएफ ने ये शर्त आयद की है कि आप सब्सिडी नहीं देंगे बिजली पर, तो जो मेरी दानिश में बात आ रही है वो ये कि घरेलू सारिफ को नहीं मिल सकती, ठीक है। अगर एक ऐसा सेक्टर जो आपको कमा के दे रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो टेक्सटाइल सेक्टर हो सकता है, यानी बिजनेस क्लास जो भी हो सकती है, उसमें आप किसी हद तक देना चाहे तो दे दे, लेकिन आप घरेलू सारिफ से तो पूरा ले। कैसे सब्सिडी नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। पहले सब्सिडी वो डायरेक्ट सब्सिडी पे एग्री करते हैं। डायरेक्ट सब्सिडी मतलब कि अगर एक सर्टेन यूनिट वाला है, ठीक है, जो बिल्कुल गरीब है, तो जैसे कहते हैं 200 जो यूनिट वाला है उसको वो कहते हैं कि ये हम पावर्टी एलिवेशन के तहत कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वो उस तरह की डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाएगी। अच्छा, मगर वो मिलेगी एक सर्टेन यूनिट से कम वाले को। उसमें होता यही है कि जो दरमियाना तबका होता है वो पिस जाता है, क्योंकि बिल्कुल नीचे वाले को मिल जाती है, ऊपर वाले को नहीं मिलती। मगर ये जो कॉन्सेप्ट है कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कि हम सब्सिडी देंगे, ये नहीं हो सकता। अच्छा, सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, आपको रोकना पड़ेगा, अब इसमें जो दो बातें हैं, चले आईपीपी तो मैंने हल कर लिया, आईपीपी को मैंने हल कर लिया, चले उनको कम भी करा लिया। मगर जो दूसरी बात है, मैंने और आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, बिजली महंगी क्यों है, मेरा भी ये सवाल क्यों है? अच्छा, इसकी वजह यह है कि बिजली बनाने के जो ज़राए हैं वो हमारे पास सारे इम्पोर्टेड है, हमारे पास वसाइल ही नहीं, हमारा हम ज़्यादातर RLNG से या कोल से बिजली बना रहे हैं, तो जो बहुत महंगा है। अच्छा, और दूसरा हम थर्ड कोल के अंदर जो कि सस्ती बिजली है, उसमें ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट नहीं कर सक रहे। उसके दो इश्यूज़ हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्लाइमेट कंट्रोल के इश्यूज़ भी आ गए हैं। तो ओवरऑल एनर्जी की 7 रुपये कम करना या 7 रुपये बढ़ाना, आप ये नहीं कह सकते कि हमने एनर्जी का मसला हल कर लिया। ठीक बात है। अच्छा, इसमें शबर साहब एक चीज़ मेरे जहन में आ रही, देखिए हमने पिछले 3 सालों का, मैं ज़्यादा लंबा डाटा नहीं आपके साथ शेयर करती, 3 सालों में हमने बिजली का यूनिट पहुंचा दिया लगभग 45 रुपए पर, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए कर करके, ठीक हो गया। आज के डेट में अगर मैं आपसे बात करूं, विच इज अबाउट 36 आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ 7 रुपीज, ठीक है। ये हमें लॉन्ग टर्म नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने और भी लोगों से बात आपको बुलाने से पहले, तो कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, लेकिन मिड टर्म तक जाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, फ्लक्चुएट होगा इसमें। मैंने कहा ना आपको, मैं ये कह रहा हूँ ना कि 36 रुपए में कुछ तो फिक्स कॉस्ट है ना, मगर सबसे बड़ी कॉस्ट तो वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट तो इम्पोर्टेड फ्यूल की है ना। हाँ। तो इम्पोर्टेड फ्यूल अगर इम्पोर्टेड फ्यूल आता रहा और इम्पोर्टेड फ्यूल की प्राइस बढ़ती रही, तो इसको आप नहीं कर सकते ना। ये आप 36 को मेंटेन नहीं कर सकते। मैं भी एग्री करता हूँ, इससे डिसएग्री नहीं कर रहा इस बात से। मगर 7 रुपए की जो कट है वो तो है ना जी। आप समझिए कि 7 रुपए की कट आपने फिक्स में दी है, आप इसको इस तरह समझ लें। आप ये समझ लेना, इसको आसानी कर लेना। आपने कट जो दिया है वो फिक्स में दिया है, वेरिएबल में तो आप दे नहीं सकते ना। आपने फिक्स कॉस्ट जो थी वो अगर 15 थी तो उसको 7 कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा शबर साहब, इसी में हम अगर आगे बढ़े तो अभी जो आपने कहा कि वो जो हम इन्वेस्टमेंट वाली बात कर रहे थे कि आईपीपीज के साथ आपका एक नेगोशिएशन हो रहा है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग आपको फिर कुछ ज़रूरत पड़े चीज़ों की, तो आप कैसे उनको दोबारा यहाँ पर इंगेज करेंगे? देखिए सना, इसमें दो बातें बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर आप पाकिस्तान की पिछले कोई 20 साल की हिस्ट्री देखें, ठीक हो गया, तो इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट आई है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी लगा है आके, तो वो सिर्फ चाइनीज़ का लगा है। ठीक हो गया सर। किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने पाकिस्तान में FDI नहीं की। ठीक हो गया। ठीक है, उसके रीज़न पे मैं आपसे बहुत घंटे बहस कर सकता हूँ। चाइनीज़ का भी इन्वेस्टमेंट जो आपका आया है, बल्क आया है, वो पावर सेक्टर में आया। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है कि चाइनीज़ हमारे पावर सेक्टर को कैसे देख रहे हैं। ये इसका जवाब सबको देना पड़ेगा। ये कोई आज का सवाल नहीं है। क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ इन्वेस्टर पाकिस्तान के पावर सेक्टर में दोबारा आएंगे, या वो अपनी पावर सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में परेशानी नज़र आ रही है, क्योंकि चाइनीज़ आर द ओनली पीपल जिनका पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है,
اور وہ لوگ میرے ذاتی حساب سے، چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ناراض نہیں ہیں تو بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہیں۔ اچھے پوائنٹ پر لے آئے ہیں آپ ڈیبیٹ کو، یہیں پر ایک بریک لے لیتے ہیں۔ بریک سے واپس آنے کے بعد بنیادی طور پر یہ جو سوال ہے شاید یہ اب سارے ہی لوگوں کے ذہن میں کلملا رہا ہو، یا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو، لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم جو بات شبر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ سی پیک بھی ہے اور بہت سارے دیگر محرکات بھی ہیں، کیونکہ ہم ان کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے۔ لیکن کول سے بجلی بنانے کی جو بات ہے اس میں انوائرمنٹل پولوشن کی بات کی جاتی ہے، اس پر ٹرمپ کی پالیسی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن یہ تجارتی جنگ جو محسوس ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ 29% لگ بھگ ٹیرف لگایا ہے پاکستانی مصنوعات پر امریکی صدر نے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے۔ شبر زیدی آج میرے مہمان ہیں، سابق چیئرمین FBR۔ بات صرف یہ ہے کہ ملک کے حالات پر تو ہم بات کر رہے ہیں شبر زیدی صاحب، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دنیا کی دیگر ممالک کی طرح پاکستان پر 29% ٹیرف لگایا ہے، اس کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو مجھے عام انسان کے لیے بتائیں کہ ٹیرف ہے کیا؟ دیکھیں، یہ تھوڑا سا 29% ٹیرف لگایا ہے، یہ بھی آپ کی تھوڑی سی غلط فہمی اس سینس میں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ملک کسی جگہ سے کوئی چیز امپورٹ کرتا ہے جی سر۔ تو امپورٹ پہ ڈیوٹی لگتی ہے، ٹھیک بات۔ اس ڈیوٹی اور مختلف ٹیکسز لگتے ہیں، وہ ٹیکسز نہیں ہوتے، ان کو انگریزی میں ٹیرف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ جیسے پاکستان اگر گاڑیاں امپورٹ کرے گا تو اس پہ 100% ڈیوٹی لگے گی، ٹھیک بات۔ تو اس کو ٹیرف بولتے ہیں۔ اچھا۔ تو ہر ملک اپنے امپورٹ پر ٹیرف لگاتا ہے۔ اب جو پاکستان سے چیزیں امریکہ جا رہی ہیں تو امریکہ اس پہ ٹیرف لگاتا ہے 5%، 10%، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب جو امریکہ ہے، جو USA ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے، اچھا جب ٹیرف لگاتے ہیں تو اگر ٹیرف کا ریٹ کم ہوگا، جی، ریٹ کم ہوگا ڈیوٹی کا، تو پاکستانی گوڈز امریکہ میں سستی ہو جائیں گی۔ اچھا، اوکے، ٹھیک ہے۔ تو امریکن گوڈز اگر بن رہی ہیں تو ان کے مقابلے میں دونوں کا، امریکہ میں کاسٹ آف لیونگ ہائی ہے تو پاکستان میں کاسٹ آف لیونگ لو ہے، تو اس لیے امریکن یہ افورڈ کریں گے کہ پاکستانی بنی ٹی شرٹ خرید لیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کے کہ امریکہ کی ٹی شرٹ خریدیں ہاں مہنگی، وہ اتنی ایکسپینسو ہوگی، تو ٹیرف اگر کم ہوتا جائے گا، کم ہوگا تو امریکن اکنومی میں پروڈکشن کم ہوگی۔ یہ بنیادی ٹیرف ہوتا ہے۔ امریکنز یہ فیل کرتے ہیں، اور ٹرمپ کے طرح کے لوگ جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ امریکہ نے ٹیرف اتنے کم کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں باقی ملکوں کی پروڈکٹ بہت زیادہ لوکل پروڈکشن اس سے متاثر ہو گئی۔ اور جو دوسری والی کنٹری ہے اس نے ٹیرف امریکن پروڈکٹ پہ اتنے لگا رکھے ہیں کہ امریکن پروڈکٹ وہاں ایکسپورٹ نہیں ہو رہی۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا کنٹری امریکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا فیکٹر، سب سے بڑا کنٹری جس کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ چائنا ہے۔ کہ چائنا کی جو ایکسپورٹ ٹو امریکہ ہے اور چائنا کی جو امپورٹ فرام امریکہ ہے اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ بیلنس ہی نہیں ہے۔ بیلنس ہی ہے۔ تو امریکہ، تو ٹرمپ جو ہے وہ اس بنیاد پر پاور میں آیا تھا۔ ٹرمپ جو ہے وہ ٹیکنیکلی امریکہ کا لیبر لیڈر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں امریکن پروڈکشن کو بڑھاؤں گا، تو امریکہ کی امپلائمنٹ کو بڑھاؤں گا۔ جب امپلائمنٹ اس وقت بڑھے گی جب انڈسٹریل پروڈکشن بڑھے گی، انڈسٹریل پروڈکشن اس وقت بڑھے گی جب امریکن گڈس کی کنزمپشن بڑھے گی، امریکن گڈس کی کنزمپشن اس وقت بڑھے گی جب امریکہ کا ٹیرف پروٹیکشن ہوگا۔ اس کو ہم بولتے ہیں ٹیرف پروٹیکشن۔ ٹیرف پروٹیکشن۔ تو امریکہ میں ٹیرف کی پروٹیکشن نہیں تھی، اب وہ وال کھڑی کر رہا ہے۔ مطلب ٹیرف کی پروٹیکشن وال کھڑی ہو گئی نا، کہ اب پاکستانی پروڈکٹ اگر جائے گی تو اتنی مہنگی جائے گی کہ وہ آگے امریکہ کے پروڈکٹ کے برابر آ جائے گی یا اس سے مہنگی ہو جائے گی۔ اس کو بولتے ہیں ٹیرف پروٹیکشن وال۔ اچھا، یہ جو کہانی ٹیرف کو ایکولائز کرنے کی تھی یا کم کرنے کی تھی،
یہ بھی امریکہ نے شروع کی تھی. اچھا یہ انہوں نے خود ہی شروع کی تھی اور خود ہی ختم کی. اچھا اچھا اچھا. یہ ریگن کے زمانے میں اور مارگریٹ تھیچر اور یہ سارے جو لوگ تھے, انہوں نے اس زمانے میں ایک تھیوری پیش کی تھی جس کو یہ کہتے تھے فلیٹ ورلڈ. فلیٹ, FLAT, فلیٹ. دنیا برابر ہے, ہر پوری دنیا میں سب چیزیں ادھر کی ادھر جائیں, ادھر کی ادھر جائیں, ادھر کی ادھر جائیں, کوئی بیریئر نہیں کریٹ کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے آرگنائزیشن بنائی تھی جس کا نام ہے WTO. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک بڑا مشہور و معروف کنونشن تھا دوحہ کنونشن. ٹھیک بات. تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈیوٹی ریٹ جو ہے وہ 20 سے زیادہ کہیں نہیں ہوگا, ہونا چاہیے. اور وہ انہوں نے 5-10 کی ڈیوٹی رکھی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا برابر ہو جائے گی اور یہ فلیٹ ورلڈ ہو جائے گی. ان کی فلیٹ ورلڈ تھیوری فیل ہو گئی چائنا کے سامنے. ٹھیک ہے, جب چائنا کے سامنے فلیٹ ورلڈ تھیوری فیل ہو گئی تو انہوں نے یہ جو آج ٹرم کر رہا ہے یہ ہے کہ واپس WTO کے کانسیپٹ کو انڈو کر دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے, ہم اس سب کو ڈینائی کرتے ہیں, کوئی فلیٹ ورلڈ نہیں ہے, ہمیں امریکن کی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ختم. یہ پروٹیکشنزم ہے, دس از کالڈ پروٹیکشنزم. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں 26 اور 56 نہیں ہے, پاکستان کو اس سلسلے میں یہ ہم لوگوں کو تھوڑا کلیریفائی کر دوں. پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ کے سلسلے میں اس کی وجہ سے پریشانی کا اندیشہ تھوڑا کم ہے, بلکہ شاید فائدہ ہو جائے. اچھا, اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیوں. لیکن ہمارا ٹیکسٹائل بہت نہیں اسی پہ آ رہا ہوں نا, یہ سمجھا رہا ہوں. پاکستان کو ٹیکسٹائل میں فائدہ ہونے والا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, فائدہ کیسے ہونے والا ہے کہ امریکہ نے جو ٹیرف کا پروٹیکشن یا بیریئر لگایا ہے وہ پاکستان پہ نہیں لگایا, ساری دنیا پہ لگایا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, کمبوڈیا تک پہ لگا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں جو پاکستان کے کمپٹیٹر ہیں وہ سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, ویتنام ہے اور چائنا ہے. جو بیریئر ان کے لیے لگا ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری پروڈکٹ تو بہتر ہو گئی نا. آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا, جو بنگلہ دیش سے جا رہی ہے, اگر بنگلہ دیش سے جا رہی ہے, بنگلہ دیش والی پہ لگے گا 12 تو ہمارے پہ لگے گا 11. تو اچھا, اس میں ہمارا تھوڑا سا فرق ہے, انڈیا ہم سے تھوڑا بہتر ہے. انڈیا ہمارا 26 اور 58 ہے. اچھا, اور ان کا 23 اور 56 ہے. انڈیا اور پاکستان تقریباً برابر ہے. بنگلہ دیش, کمبوڈیا, ویتنام, چائنا ہم سے بہت آگے ہے. تو چائنا کا جو پروڈکٹ ہے وہ بہت مہنگا ہو جائے گا کمپیئر ٹو پاکستان. تو امریکن کو پاکستانی پروڈکٹ لینی پڑے گی اور پاکستانی ایکسپورٹ کو اس کا بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا, یہ 26 جو ہے, جو آپ 26 اور 58 کہہ رہی ہیں, یہ 26% ڈیوٹی ریٹ نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک فارمولہ بنایا ہے کہ آپ کتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں, کتنی امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بیس پہ ریشو کیا نکلتی ہے. اچھا, یہ 26% ڈیوٹی نہیں ہے. یہ لوگوں نے 26% اس کے پورے کوانٹم پہ ہے. ہاں, پورے کوانٹم ہے اس کا. انہوں نے فارمولہ جو آج اگر آپ ڈان اخبار پڑھیں وہ فارمولہ دیا بھی ہوا ہے. اوکے, ہاں میں نے. تو یہ 26% ڈیوٹی نہیں ہے. ہاں, مگر یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی 5 ہے تو وہاں سے 10 ہو جائے گی. مگر اب پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 ہے. 30 میں سے جو ٹیکسٹائل ہے وہ 16 ہے. 16 میں سے اگر امریکن نکالیں گے تو 6-7 بلین ڈالر بنے گی. تو اس پہ کوئی اتنا بڑا کوانٹم افیکٹ نہیں آنے والا. ہاں, تو اس لیے پاکستان کے لیے یہ پریشانی نہیں ہے. اچھا, اب اس کو آپ اس کو دوسرے کانٹیکس میں دیکھیں. اب دوسرے کانٹیکس میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ٹرمپ کر رہا ہے یہ بالکل اس کے خلاف ہے جو کہ ہارورڈ, ییل, اسٹینفرڈ, آکسفورڈ اور کیمبرج کے اکنامکس پڑھاتے ہیں. مطلب اگر یہ کام ان کو پڑھایا جائے گا تو اس کو باہر نکال کے پھینک دیں گے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ اکنامکس کی بنیادی تھیوری کے خلاف ہے. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ٹیرف لگا کر اپنی پروڈکشن کو پروٹیکٹ کریں گے جبکہ آپ ٹیکنیکلی انکمپیٹنٹ ہو. آپ کے پاس وہ چیز نہیں بن رہی نا. اب آپ شرٹ اگر پاکستان سے آ کے 20 روپے میں بک رہی ہے اور آپ کی شرٹ 25 سے بن رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہو نہیں جی میں 25 اس کی ڈیوٹی لگاؤں گا, اس کو 25 کروں گا. آپ یہ کہہ رہے ہو نا. تو امریکن امپلائمنٹ تو بڑھ جائے گی, صحیح ہے, مگر امریکن کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو اور آپ کی بائنگ پاور وہاں پر وہ رہتی ہے یا نہیں رہتی, یہ بھی ایک نہیں, وہ اس کی ہوگا یہ نا کہ ہوگا یہ کہ امیر آدمی والے پروڈکٹ پہ پرابلم آ جائے گی, غریب آدمی کو تھوڑا جگہ مل جائے گی کہ اس کی نوکریاں بڑھ جائیں گی. وہ ایک وہی نا, لیکن پھر بھی امبیلنس تو کہیں نہ کہیں. تو اب سوال یہ ہے, اس پہ 2-3 سوال پیدا ہوتے ہیں اس چیز میں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری کتابیں ہم نے 50 سال میں 25 سال میں پڑھی تھی وہ سب کچرا ہو گئی. ٹھیک ہے نا, کچرا ہو گئی. انہوں نے کہا یار ختم کریں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے پوری اٹھا کے اکنامکس کی ایسی کی تیسی پھینک دی. اب سوال یہ ہے کہ یہ فلیٹ ورلڈ جو فلیٹ ورلڈ کا کانسیپٹ لائے تھے, گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ لائے تھے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں نا جو گلوبلائزیشن, فلیٹ ورلڈ, ون ورلڈ, WTO, یہ کا کیا بنے گا. اچھا اس میں جو ٹرم ہی رہ جائیں گی, ٹرم رہ جائے گی. اچھا اب اس میں جو سب سے بڑا افیکٹ ہی ہوگا نا ان کے ساتھ, وہ دو اکنامی ہیں, 3 اکنامی سمجھ لیں جو امریکہ میں چیزیں امپورٹ کرتی ہے, امریکہ جن کے خلاف ایکچولی ایکشن جن کے خلاف لینا چاہتا ہے. جی میں سمجھ گیا. وہ 3 اکنامی ہیں, چائنا, انڈیا اینڈ EU, جرمنی, یورپین یونین. یہ 3 وہ اکنامی ہیں جن کے خلاف امریکہ, وہ تینوں اکنامی وائبرنٹ ہیں, ان کی گروتھ ریٹ امریکہ سے کے آس پاس چل رہی ہے, اور وہ امریکہ میں سبسٹینشیل ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ٹرمپ جو ہے وہ ان تینوں اکنامی کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے ان کو پرابلمس آ رہی ہیں, ٹرمپ کو پرابلمس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ چائنا, انڈیا اور EU کو اپنی پروٹیکشن بیریئر سے ہینڈل کر لے گا یا نہیں کر سکے گا. یہ جواب سنا میری آپ کی زندگی میں نہیں نکلے گا. آپ کو 5-10 سال ایسا لگے گا کہ امریکہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اچھا ایسا لگے گا, 5-10 سال, 15 سال, 20 سال ایسا لگے گا کہ امریکہ میں ترقی ہو رہی ہے, پراسپیرٹی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, مگر وہ امریکہ کی جو ایج ٹو پروڈیوس گڈس ایز اے چیپر کوالٹی ہے وہ ختم کر دے گا, اور آہستہ آہستہ وہ اپنی سپرمیسی دنیا میں کھو دے گا. وہ کولیپس ہو جائے گی وہ چیزیں. ہاں وہ جو اس کے مین وہ پلرز ہیں وہ کولیپس ہو جائے. جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا کسی اکنامی کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بہتر کوالٹی, سب سے چیپ قیمتیں بنا سکے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پروٹیکشن کی وال کھڑی کرنے جا رہے ہیں, تو آپ یہ پہلے تو ایزیوم کر رہے ہیں کہ میرے پاس بیسٹ کوالٹی بنانے کی کیپیبلٹی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی غلطیوں کو ملٹیپلائی کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو امریکن ایمپائر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی تھی, 1945 کے بعد بنی تھی, یہ ایمپائر آپ اگلے 20 سے 25 سال میں کلیپس کر جائے گی, اور دنیا اس کو آج اس کا افیکٹ آج کسی اور شکل میں دیکھے گا, مگر آہستہ آہستہ اس کو نظر آئے گا. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ آج گاڑیوں کی سیل دیکھیں, جی سر, امریکہ میں جو گاڑیاں بکتی ہیں ان میں 2 گاڑیاں ٹاپ ہیں, جو دونوں گاڑیاں بلکہ 4 گاڑیاں, جو چاروں گاڑیاں امریکہ میں نہیں بنتی, یا کم از کم امریکن برانڈ نہیں ہیں. ٹویوٹا, واکس ویگن, مرسیڈیز بینز اینڈ اوڈی, یہ چاروں گاڑیاں امریکن نہیں ہیں. اور امریکن سے زیادہ لیکن امریکہ یوزر ہے. اب جب آپ جاپان پہ بیریئر لگاؤ گے ٹویوٹا پر, تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کی گاڑی فورڈ کی گاڑی خریدیں یا کرائسلر خریدیں. تو ٹھیک ہے, کرائسلر فورڈ آ جائے گی, مگر کرائسلر فورڈ کا پلانٹ رانگلی ڈیزائنڈ ہے, اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ زیادہ ہے. تو آپ پھر اپنے لوگوں کو ایک خراب پروڈکٹ دے رہے ہو صرف اس لیے کہ آپ نے ان کو امپلائمنٹ دینی ہے. یہ ایک بڑی, اس پہ ہم 6 گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں, مگر ٹرمپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اگر آپ اکنامسٹ کو پڑھیں, جو اب اکنامسٹ آج بات کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ٹرمپ صحیح کر رہا ہے اپنی پولیٹیکل ریزن کے لیے آج کے دن, مگر لانگ ٹرم امریکن ایمپائر کے لیے یہ کلیپس ہے. فیئرلی شبر صاحب, میرا خیال ہے اس سے اچھے طریقے سے اس بات کو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا جتنا اوپنلی اور جتنا ڈیپلی آپ نے اس کو سمجھایا. ہمیں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اور جو پالیسیز ہیں وہ ظاہر ہے ہر ملک اپنے لیے بناتا ہے. اب ایک امریکی صدر کے اس پالیسی سے اور مزید ہمیں کلیئر ہو رہا ہے ہم جو پالیسیز بنا رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے وہ کون ہے, کیونکہ ہر حکومت آتی ہے اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے, اور ہر حکومت یہ کہتے ہوئے مجھے دکھائی سنائی دیتی ہے کہ ہم نے معیشت کو صحیح راہ پر لگا دیا ہے. اس کا جواب لیں گے شبر زیدی سے اس بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी कोशिश आज ये है कि प्रिसाइजली कुछ चीज़ों पर शबर जैदी साहब से ओपिनियन लिया जाए, और जाहिर है आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जिस तरह से वो हमें समझा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं हम ये बात। शबर साहब, ये तो हमने एक सुपर पावर की बात कर ली, हमने अपने मुल्क में बिजली की कीमतों की बात कर ली। मेरी आपसे पिछले कुछ अरसे पहले डिबेट रही है इस मामले पर कि मुल्क 75 सालों से मईशत को सही राह पर लगाने पर लगा हुआ है। मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि हम झूठ और सच के माबैन कहीं बीच में खड़े हैं और हम एक ग्रे एरिया को मजीद फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। What exactly we are thinking for this nation, for this economy? मतलब मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बात कर रही हूँ, जहां आपका अगला महीना बजट का है, जून में आपका बजट आना है। आपके मुल्क का बच्चा बच्चा शबर साहब ये जानता है कि आपके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे माहौल में आप पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए क्या फोर्सी करते हैं? हाउ दे कैन मेक इट द पॉलिसीज? देखिए, अगर आप पाकिस्तान में लियाकत अली ख़ान से लेकर शहबाज शरीफ तक सब की तकारीर सुन लें मईशत के बारे में, तो वो आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हमारी सिम ठीक है, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमने सही राह पकड़ ली है और चंद कदम के ऊपर हमारी निजात रखी हुई है। ये सब ने इसको, लियाकत अली ख़ान भी हैं, अयूब ख़ान भी हैं, मुशर्रफ भी है, नवाज़ शरीफ भी हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी है, शहबाज शरीफ भी है, इमरान ख़ान भी है, सब की तकरीरें 99.9% एक सी, 100% एग्री। अच्छा, अब ये तकरीरें अगर आप मुझसे सब सही पूछें तो ये सच पे मबनी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सच पे मबनी नहीं है तो इंसान की इंस्टिंक्ट नेचुरल ख्वाहिश होती है हर इंसान की कि वो सच बोले। ठीक है, उसकी कोई मजबूरी होती है कि झूठ बोले। बड़े कम लोग होते हैं जो आदतन झूठ बोलते हैं, मगर इंसान की तो इंस्टिंक्ट तो ये है कि वो सच बोले। अब ये सवाल, आपका सवाल एक्चुअली ये है कि ये सियासतदान मईशत के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं? जी मैं ये सवाल है। जी मैं यही पूछना, आपका ये सवाल है। उसका सवाल ये है, वो सवाल का जवाब बड़ा ख़तरनाक है। वो सवाल का जवाब ये है कि सियासतदान मईशत के बारे में झूठ इसलिए बोलते हैं कि उनकी कुर्सी के 4 पैर नहीं हैं, 3 पैर हैं और वो कुर्सी किसी वक्त भी गिर सकती है। वो कभी भी अपनी कुर्सी की मजबूती के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते और उनको खौफ लगा होता है कि कोई हमें गिरा देगा। तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा कोई में मैं आपको बता दूँ, कोई में अवाम भी है और कोई में बाज़ दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट भी होती है। ठीक है, ठीक है। तो वो कोई हमें गिरा देगा, तो अगर मैंने सच बोल दिया तो मैं इस जगह पर नहीं रहूँगा। जितना टाइम झूठ में निकल जाए इतना बेहतर है। अच्छा, ये मेरी एनालिसिस है और आप इसको कभी एनालाइज गौर से करें। ये एनालिसिस मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ और मैं आपको एक बिल्कुल सीरियस बात बताऊँ, सीरियस, तो शायद कोई नहीं कहेगा। मुशर्रफ साहब और इमरान खान, बाज़ दफ़ा दोनों से मेरे ज़ाती 1 to 1 आर्ग्यूमेंट्स हुए, 1 to 1 कमरे के कोने में दरवाजे के साथ खड़े होकर गुफ्तगू हुई। होता है ना, बिल्कुल नहीं ऐसे होता है ना, आप जब एक होता है ना जिसके साथ आपकी खुरबत होती है, वो कहते हैं यार आप बात करनी है या बिल्कुल, और जो बिल्कुल आपको पता है कि मेरी इसकी फ्रिक्वेंसी मिलती है और हम दोनों आपस में सच बात करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। दोनों ने मुझे कहा कि यार हालात ठीक नहीं है। अच्छा, वो शायद उससे पहले तकरीर में कह के आया हूँ कि हम तरक्की कर रहे हैं। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ आल्सो सेड दैट द सेम थिंग। ये मैं कह रहा हूँ। अब सवाल ये कि वो पब्लिक में सच क्यों नहीं बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई दवाई है कि यार पर मसला हल नहीं हो रहा। जैसे कहते हैं ना, आप जैसे अपने घर वाले को कहते हैं ना, आप एक अपने भाई को बताते जो होता है ना, आप जिसको जिसके सामने आप कैथारसिस कर सके। कैथारसिस आप यार, जैसे अपने खत्म हो गई मीटिंग, खत्म हो गई, साइड पे गए यार ठीक है, बात कर ली, इतनी प्रेजेंटेशन हो गई, ये हो गया वो हो गया, अगर बॉटम लाइन में मसला हल नहीं हो रहा। वो अंदर से कैथारसिस है, उसकी भी मेरी भी। ठीक है। तो ये टू सर्टन एक्सटेंट बेनज़ीर भुट्टो से मेरी उस वक्त 1-2 और लोग भी थे,
مگر یہ ان کی بھی کلاسز یہی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی کہنے کو تو ہم جو مرضی کہہ دیں، جلسوں میں جا کے ہم جو مرضی کہہ دیں، پبلک میں جلسی کہہ دیں، ہمارا میڈیا کچھ بھی کہہ دے، مگر چیزیں اس صحیح نہیں. اچھا اب اس کی یہاں پہ آ کے ثنا وہ بات آتی ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اپنی کرسی کی اسٹیبلٹی کا یقین نہیں ہے. انہیں یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے بہت زیادہ سچ بولا تو ہم نکالے جائیں گے. شبیر صاحب آپ اتنی اچھی بات کریں گے، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا سوال کرنے کا، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہی کنٹینیو کریں، لیکن ایک ذہن میں نقطہ آ رہا ہے. یہ میں نے جو بات کی ہے نا، یہ ایک بڑی مختلف بات ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی شاید. لیکن میں I got it what you are trying to say, I mean. لیکن شبیر صاحب دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کی کرسی یا ایک پرائم منسٹر کی کرسی 5 سال کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. وہی میں پوچھ رہی ہوں نا، 5 نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی نا. ایز ان کانسٹیٹیوشن تو 5 سال کے لیے آتا ہے نا. وہ 1.5-2 سال تک تو اپنی کہانیاں ہی چلاتا رہتا ہے نا، کہ وہ یہ بھی سیدھا کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس سے ملاقات، اس سے بات، یہ سارا چلتا رہتا ہے. بٹ یہ سارے لوگ ایون دو پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تو 3 باریاں لے چکے ہیں. اب تو ان کے ویژن کلیئر ہونے چاہیے آپ کی اکانومی کا. اگر سچ ان کو پتا ہے تو شہباز شریف کو میں نے کہتے سنا ہے کہ ہمیں سچ کہنا پڑے گا لوگوں کو کہ ہم ریلیف وغیرہ کچھ نہیں دے سکتے. اب بھی ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے. یہ تو سچ وہ ہے نا جو وہ جس سچ کو وہ پبلک میں ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں. مگر ان کا نمبرز کا سچ وہ بھی نہیں بول رہے. مگر ان کا سچ نہیں، ان کا سچ دیکھیں 2 باتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو اس آدمی کو پوری طرح سچ کا اندازہ نہیں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. ایک یہ بھی ہوتا ہے، بعض جگہ یہ بھی ہے، یہ بھی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے. اور بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ پتہ کرے نا کس سے بات کر رہا ہے. میں آپ کو اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ حقیقت بتاتا ہوں. ایوب خان کا آخری دور تھا، اس زمانے میں میڈیا اتنا نہیں تھا. تو یہ نیوز ہے، یہ بھی شاید غلط ہے یا صحیح ہے، کہ جنگ اخبار کی 2 کاپیاں چھاپی جاتی تھی. ایک پریزیڈنٹ ہاؤس کی الگ ہوتی تھی اور پبلک کی الگ ہوتی تھی. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، یہ ظلم ہے سر. یہ یہاں میں نے بھی سنا ہے، لیکن یہ یہاں تک ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں اچھا آپ نے نہیں، اچھا اب آگے سنیں نا، اب آگے سنیں. آپ نے پرانی کہانیاں سنی ہوں گی کہ خلفاء راشدین یا پرانے بادشاہ شام کو پھر بدل کے پھرا کرتے تھے شہر میں، ٹھیک ہے. یہ چیز کو غور سے سمجھے نا، یہ وہ چیز تھی کہ وہ سچ سنتے تھے کہ بھائی سچ ہو کیا رہا ہے. ریالٹی چیک ملنا چاہیے. ریالٹی چیک ملنا چاہیے. میں نے عمران خان سے بہت دفعہ ریکویسٹ کی کہ سر آپ شام کو رات کو پرائیویٹ کھانے کیا کریں گھر پر، ان لوگوں کو بلا کر جو پارٹی کے نہیں ہیں، جو آپ کے دوست نہیں ہیں، کہ وہ آپ کے ساتھ بات تو کریں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر گھر بیٹھ کے ارد و غرل دیکھیں گے تو پھر آپ نہیں، میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ ڈسکنیکٹ جو ہے، یہ ڈسکنیکٹ آپ کو بعض دفعہ شعوری طور پر اور بعض دفعہ لاشعوری طور پر آپ کو جھوٹ بولنے میں مجبور کر دیتا ہے. اور وہ جھوٹ اچھا اب پاکستان، اچھا اب آگے چلے. اچھا ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، مستقل بولتے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا چیک کیا ہے؟ ایک پرائم منسٹر آیا، اسے تقریر کر دی، اکنامسٹ بہت اچھا بول رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا وقتی بہت اچھی بول. اچھا اب پاکستان میں چیک رہ گیا اکیڈمیا جو ہوتی ہے نا، جو کراچی یونیورسٹی والا ہے وہ، اچھا اسٹاک ایکسچینج بھی چیک نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بزنس مین بھی چیک نہیں ہے، اکیڈمیا چیک ہے. اکیڈمیا بتائے گا کراچی یونیورسٹی کا جو پروفیسر آف اکنامکس ہے، اس کو کوئی نواز شریف کا پریشر نہیں ہے، اس کو شہباز شریف کا کوئی پریشر نہیں ہے. He can give you the real picture of the Pakistan economics will be told by the academia in America. وہ کہتے ہیں یار بکواس نہیں کرو. ایک واشنگٹن ہے جہاں پر ساری گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہی واشنگٹن شہر کے اندر ایک جارج ٹاؤن یونیورسٹی ہے، جی سر، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو بندہ بولتا ہے وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، وہ نہیں، وہ سچ بول رہا ہوتا ہے نا، وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں آپ بتائیں کہ اکنامکس پہ سچ کون بول رہا ہے؟ آپ نے کبھی آئی بی اے، لمس، کے ایس بی ایل، کسی یونیورسٹی کا کسی میٹر پر کوئی پیپر پڑھا ہے؟ ابھی چینی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، کوئی کبھی زندگی میں کسی نے لکھا ہے کہ چینی کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مصیبت پاکستان میں آ گئی ہے کہ جو اکیڈمیا ہیں
وہ پیچھے چلا گیا ہے, وہ اکیڈمیا پیچھے چلا گیا, اس کے اندر اب تو صلاحیت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ آپ نے ان کو اسپیس نہیں دی نا, ان کی امپورٹنس نہیں رکھی آپ نے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اسپیس کی بات نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ آج میں کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر بن جاؤں, میں نہیں بنوں گا, کیونکہ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ میں جانا پسند نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اکیڈمیا کو آہستہ آہستہ ٹیلنٹ سے دور کر دیا, ٹھیک بات ہے, اور آہستہ آہستہ وہ ٹیلنٹ سے دور ہوتی گئی, ٹھیک ہے. تو اکیڈمیا میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ 2012 میں نے اور حسین داؤد صاحب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک کراچی اسکول آف بزنس بنائیں گے, اور ہم اکیڈمیا میں دنیا کا بیسٹ بندہ, دنیا کے بیسٹ پرائز پہ لے کر آئیں گے. اس کی بیسٹ آف دی بیسٹ جو بھی اس کی سروسز ہیں وہ اس کو ہم نے ایک زمانے میں ہمارے پاس 17 آئی وی لیگ پروفیسر تھے, پی ایچ ڈی, 17 آئی وی لیگ پروفیسرز, 17 inside the country, in the کراچی کے ایس بی ایل, 17. ان میں سے 14 کو ہم نے 2 سال بعد نکال دیا. Why? اچھا وہ 2 سال بعد اس لیے نکال دیا کہ وہ پاکستان اس لیے آئے تھے کہ ان کو اپنے بچوں کو امریکہ میں نہیں پالنا تھا, پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ ان کا ایک لائف اسٹائل تھا. وہ آپ یہاں تک ان کو دے نہیں پا رہے ہوں گے وہ پیکیجز. میں کچھ بات نہیں کرنا, نہیں میں کچھ اور بات نہیں, وہ لوگ ان کا کچھ لائف اسٹائل کچھ اور تھا جو امریکن لائف اسٹائل سے ٹائی اپ نہیں ہو رہا تھا. پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے کہا بچوں کو پاکستان میں پڑھانا ہے. وہ یہاں آ گئے, ایک دن ہم نے کہا 14 کو آپ جائیں گا, خدا حافظ, مہربانی, آپ ہمارے لیے مہربانی ہے, اللہ شکر ہے آپ یہاں جائیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے, مسئلہ ہمارا اکیڈمکس ہے. اچھا شبر صاحب, کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ کسی نشست میں آپ سے اس پہ ضرور بات کروں. اگر 1-2 لائن میں آپ مجھے بتا دیں کہ جھوٹ تو ہم بول رہے ہیں نا, مستقل بول رہی ہوں, آپ بھی بول رہے ہیں, بولتے رہیں گے, بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں نہیں بول رہی اور یہ بھی نہیں بول رہے, ڈسکلیمر یہ بھی ہے ساتھ ساتھ. لیکن یہ سچ کب بولیں گے ہم, اور کیا سچ بولیں کہ سب برا ہے بھائی, سیدھا کرنا پڑے گا اور پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے؟ سچ کبھی بھی حکمران نہیں بولے گا, یہ آپ غلط فہمی نکال دیں. حکمران سے سچ بلوایا جائے گا. And who will be the force? اکیڈمیا اینڈ سول سوسائٹی, جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ جو کر رہے ہیں نا, یہ ہم وہی کام کر رہے ہیں. اگر ہم آج اللہ تعالیٰ نے ڈیجیٹل میڈیا کی شکل میں ایک چیز دے دی ہے, اگر آپ اس چیز کو آگے لے کے چلیں گی, آپ پراپرلی ڈیجیٹل میڈیا چلائیں گی, تو آپ دیکھیں ایک سچ آپ کتنے دن چھپائیں گے. پہلے چھپتا گیا تھا. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے وہ سچ بولے گا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ کبھی سچ نہیں بولے گا. سچ کو پبلک بلوائے گی, اور وہ اکیڈمیا بلوائے گی, عدلیہ بلوائے گی, یا سول سوسائٹی بلوائے گی, اور آہستہ آہستہ وہ ہو جائے گا. اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جو میں جاتا ہوں بچوں کو لیکچر دینے کے لیے بیکن ہاؤس میں یا اور یونیورسٹی میں اور جگہ جا کے جاتا ہوں, تو آپ بلیو نہیں کر سکتی کہ وہ کتنا سچ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں سر. دیکھیں نا, آپ بھی دل کرتی ہوں گی. تو وہ جو سچ جاننے کی ایک ایسپریشن ہے وہ تو موجود ہے نا. اب اس کو صرف آپ نے اسٹیئر کر کے لے کے جانا ہے, اس کو آگے لے جا کے. کہ میں سیریسلی آپ کو, میں آج بھی مجھے وہ شکل یاد ہے مشرف صاحب کی, کہ مجھے انہوں نے کونے میں کھڑے ہوئے کہا, یار شبر بات نہیں بن رہی. میں نے کہا یار یہ آدمی جب اتنا بڑا آدمی ہے. آپ بول رہے ہو میرے بروزز ہو رہے, کیونکہ یہ اس چیز کو میں انڈرسٹینڈ کر پا رہی ہوں کہ آپ اصل میں لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کے ساتھ گیمبلنگ کر رہے ہیں, کہ دھوکہ دہی ہے نا, اور کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دھوکہ دہی نہیں, آپ سمجھے نا, منوور کر رہے ہیں. نہیں مطلب میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں, چلو میں آپ کو ایک اور جیسے وہ کونے میں کھڑا ہے نا, میں وہاں کونے میں بات کر رہے ہیں, یہاں 4 کرسی پیچھے 2 جنرل بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اتنی آہستہ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ ان کو یہ بھی خوف ہے کہ یہ نہیں سن لیں, اس لیے کہ وہ ہی کانٹ افورڈ اٹ کہ دی ادر پیپل شوڈ ہیئر اٹ. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ شبر زیدی, تھینک یو ویری مچ. سابق چیئرمین FBR, جتنا سچ جتنی ریالٹی کے ساتھ شبر زیدی ہمارے ساتھ آ کر کہتے ہیں, لگتا یہی ہے کہ اس سے ہی حالات بدلیں گے. اگین تھینک یو ویری مچ. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.